ہماری خوش نصیبی ہے ابن جرنیل حضرت مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ، ان کے لخت جگر اور ان کے فرزند حضرت مولانا محمد انس صاحب آج تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اتفاق سے ان کے پروگرام ہیں کراچی میں چل رہے ہیں، ابھی بھی 2 پروگرام کر کے تشریف لا رہے ہیں، تو حضرت تشریف لائے ہیں۔ تو میری خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے یا میری ہی خواہش؟ آپ کہیں گے اپنی خواہش مسلط کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں ہماری بھی خواہش ہے، تو تھوڑی سے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ حضرت سے درخواست ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائیں۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمامی احباب درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس گئے گزرے دور میں ہمیں اہل حق کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، اور اللہ رب العزت کا بڑا شکر اور بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی جماعت، ایسے لوگوں، ایسے اکابر کے ساتھ جوڑ رکھا ہے کہ جن کا جنتی ہونا اللہ نے دنیا میں دکھلا دیا ہے۔ پھر یہ اللہ نے کیسے دکھلایا کہ ابھی وہ لوگ دنیا سے رخصت نہیں ہوئے تھے، ان کا خون ہی ٹپکا تھا، اللہ نے ان کے خون کے اندر سے جنت کی خوشبو کو جاری کر دیا تھا۔ پھر وہ لوگ کیسے تھے کہ ان کو قبروں میں اتارا گیا، اتارنے کے بعد ابھی ان کی مٹی خشک نہیں ہوئی تھی کہ ان کی قبر کی مٹی سے اللہ نے جنت کی خوشبو کو جاری کر دیا۔ پھر وہ لوگ آپ کے پڑوس میں بھی ہیں کہ جن کی قبروں سے اللہ نے خوشبو کو جاری کیا۔ پھر وہ میرے شیخ کے شیخ صوفی سرور صاحب رحمت اللہ علیہ بھی ہیں کہ لاہور میں ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ قبر میں اتارے گئے، تو پھر ان کی قبر سے جنت کی خوشبوئیں جاری ہو گئیں۔ وہ پھر میرے شیخ بھی ہیں مفتی حسن صاحب، جن کو کہا جائے عقیدہ حیات النبی پہ گفتگو کر رہے تھے۔ گفتگو کرتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری کہ اللہ رب العزت نے دائیں ہاتھ سے جنت کی خوشبو کو جاری کر دیا۔ وہ کچھ ہی دیر کے لیے تھی۔ اللہ رب العزت کبھی پردوں کو ہٹا دیا کرتے ہیں اور ہٹانے کے بعد ہمارے ایمان کو مضبوط کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ یہی ہے وہ راستہ جو جنت کا راستہ ہے، یہی ہے وہ راستہ جو فلاح کا راستہ ہے، یہی ہے وہ راستہ جو سیدھا راستہ ہے، یہی ہے وہ راستہ جس کے لیے ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ربا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ وہ کون سا سیدھا راستہ؟ وہ ایسا سیدھا راستہ کہ جن لوگوں پہ تم نے انعام کیا، جن لوگوں پر انعام کی بارش ہوئی۔ پھر وہ کیسی انعام کی بارش ہوئی کہ وہ دیکھنے میں تو یوں تھا کہ جسم پہ زخم ہی زخم ہے،
وہ دیکھنے میں تو یوں تھا کہ سارا جسم چھلنی ہی چھلنی ہے، لیکن وہ مسکرا رہے تھے۔ وہ کیسا انعام تھا کہ وہ دنیا سے تو جا رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ چند ہی سانس میرے باقی رہ گئے، لیکن ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ضرور تھی۔ یہ رب کا انعام تھا۔ کبھی کوئی کہیں پہ چلا گیا، کبھی کوئی کہیں پہ چلا گیا۔ میں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کہتا ہوں، زندگی کا اختتام تو ہو ہی جانا ہے۔ وہ گردے بند ہو جائیں وہ تب بھی ہو جائے گا، وہ دل دھڑکنا بند ہو جائے وہ تب بھی ہو جائے گا، وہ فالج کا ایک طرف کا جھٹکا لگ جائے وہ تب بھی ہو جائے گا، وہ میری سانس اکھڑ جائے وہ تب بھی ہو جائے گا، لیکن زندگی کا اختتام وہ بڑا قیمتی اختتام ہے کہ جب خواب میں سیدہ عائشہ آ جائیں اور وہ کہیں کہ میں اپنے بیٹے اعظم طارق کو لینے آ گئی ہوں۔ زندگی کا اختتام وہی قیمتی اختتام ہے کہ ہم اس پار جائیں تو حضور کھڑے ہوں کہ میرا غلام آ گیا ہے۔ زندگی کا اختتام تو وہی اختتام ہے کہ ہم اس پار جائیں تو ابو بکر صدیق انتظار میں ہوں۔ سامعین ذی وقار، زندگی پھر یوں گزار کے جائیں کہ وہاں بھی ہمیں انتظار کے لیے کوئی اور نظر نہ آئے، اپنی ماں عائشہ نظر آ جائے۔ سامعین ذی وقار، میں اپنے وقت میں ہی بات کو پورا کروں تو بات مکمل ہو جائے، تو میں اشعار کا سہارا لیتے ہوئے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے چند بات کہہ کے اجازت چاہتا ہوں۔ جو اقبال نے اپنی قوم سے کہا تھا وہ میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے جاتا ہوں، کیونکہ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کے کان دور ہیں، میرے کان قریب ہیں۔ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا۔ جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا۔ باپ کا علم بیٹے کو نگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ ماں سوا اللہ کے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج بھی اعظم طارق کی قبر کی تختی مجھے جرت کا سبق دے رہی ہے، اور اس پہ لکھا ہوا کتبہ مجھے بتا رہا ہے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگروں کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے۔ راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے ان کے ہیں جو مشعلے جلا کے جیے۔ جو کام تھا وہ کام ہے وہ کام رہے گا، میں مر کے بھی زندہ ہوں اے ظالم، تیرے سر پہ یہی الزام رہے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔